ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین وعلى من سلک مسالکهم إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى، صدق اللہ العظیم۔ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود مقدسہ پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى غیرہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، آج کی یہ جو محفل ہے وہ عزیزم حافظ اشرف صاحب، اشفاق صاحب، کہ ان کا جو 21 تاریخ کو نکاح ہونے والا ہے، تو اسی تقریب کے سلسلے میں انہوں نے اس محفل کو منعقد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ذکر کی برکتیں انہیں زندگی میں بھی عطا فرمائے اور قبر و حشر میں بھی عطا فرمائے۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آئیے اس سے پہلے ایک مرتبہ درود مقدسہ پڑھیں۔ اللہم صل علی بدر التمام، اللہم صل علی نور الظلام، اللہم صل علی مفتاح دار السلام، اللہم صل علی الشفیع فی جمیع الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موجودہ وقت میں معاشرے کے اندر جو خرابیاں پھیلی ہے، وہ خرابیوں کے پھیلنے کی بہت سی وجوہات ہے۔ اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ رہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہم کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کس طرح ہونا چاہیے۔ اور یہ مسلمہ قانون میں سے ہیں، سب نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ اگر ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو نبھانے لگے تو حرام کاریوں کا اور گناہوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے اور ہم میں سے ہر ایک کے اوپر اپنے گھر کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔
اگر آپ میں سے ہر کسی کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میدان محشر میں مجھ سے میری بیوی بچوں کے بارے میں، بھائی بہن کے بارے میں سوال ہوگا، تو اس سوال کی تیاری میں جو آپ کوشش کریں گے اور خود شریعت کی پابندی کرتے ہوئے ان کو بھی بنانے کی کوشش کریں گے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے، تو لگتا ایسا ہے کہ ایک آدمی نے ذمہ داری کو ادا کیا، لیکن یہ کہ اس علاقے میں رہنے والے جتنے بھی ہیں سب اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھنے لگیں تو یقین جانے ہر ایک اگر اپنے ماتحت کا ذمہ دار بن جائے تو چند لمحوں میں ایک پاکیزہ ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ احساس ختم ہو جائے گا تو وہاں پر حرام کاریوں کا دروازہ، تباہی اور بربادی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا عظیم دین عطا فرمایا اور ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام وہ مذہب مہذب ہے کہ ایک مسلمان سے پیدا ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی نسلیں کس طور پر بہتر ہو سکتی ہے، اسلام نے وہ بھی تعلیم ہمیں عطا فرمائی۔ اور پھر جب دنیا کے اندر آ گئے تو دنیا میں آنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے، یہ ذمہ داریوں کا احساس بھی اسلام نے ہم کو دلایا۔ دین کے معاملات ہو، دنیاوی معاملات ہو، قدم قدم پر اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور ایک مسلمان اگر اسلام کے عطا کردہ اصول کی روشنی میں اگر زندگی گزارنے لگے تو آج جتنی بھی ذلتیں ہیں، رسوائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، یقیناً وہ رسوائی کا دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ آج اگر کوئی آدمی نافرمان ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کو اگر گالی دینے والی ہے، تکلیف دینے والی ہے، تو اس کے علاج میں آدمی یہ کرتا ہے کہ اس کی پٹائی کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، ہوتا ہے نا، مار پیٹ کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ تعویذات کا سہارا لیا جاتا ہے اور اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا دل مؤدب ہو جائے، ماں باپ کا ادب کرنے والا بن جائے، تو آخر یہ بے ادب کیوں بنا؟ آخر بے ادب بننے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ان چیزوں کے اوپر کبھی غور نہیں کیا کرتے، ان باتوں پر کبھی غور نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ آج جو ماحول خراب ہوتا ہے نا، وہ چند چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک تو آدمی اگر جوان ہے تو جوانی کا نشہ ایسا ہے کہ آدمی جوانی کی بنیاد پر حرام کاموں کی طرف چلا جاتا ہے، زنا کی طرف چلا جاتا ہے، شراب کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر چند بھائی لوگوں کو دیکھ لے کہ جن کی دادا گیری چلتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بھی ایسا ہی بننا ہے۔ تو ایک تو ہے جوانی، اور دوسری چیز یہ کہ اگر تھوڑا سا مال آ جاتا ہے تو اس مال کو حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اگر آدمی ایک دم فرصت سے ہوتا ہے نا، تو ہمارے بزرگان دین کا طریقہ یہ رہا کہ وہ فرصت کے لمحات کو اللہ کے ذکر میں گزارا کرتے تھے، لیکن یہ کہ اب فرصت کے لمحات کو گزارنے کے لیے ہمارے پاس ایک موبائل کا کھلونا دے دیا کہ آدمی گھنٹوں حرام کام کرتا رہے، اسے وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔
اور چوتھی چیز یہ کہ آدمی جب صحت مند ہوتا ہے نا، صحت مند ہوتا ہے یعنی جسم میں طاقت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو اس وقت کہیں نہ کہیں شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ وہ صحت کی بنیاد پر حرام کاریوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، یا کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، یا یہ کہ صحت اگر ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں تو اتنا زیادہ توانا ہوں، کوئی ڈرگس کی طرف جاتا ہے، کوئی شراب کی طرف جاتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ جو مسلمان ان چار چیزوں کی اگر حفاظت کر لے، یعنی جوانی کی حفاظت کر لے، اللہ نے مال دیا ہے تو مال کی حفاظت کریں، فرصت کے لمحات ہیں تو اس کی حفاظت کریں، صحت اگر دی گئی ہے تو اس کی حفاظت کریں، تو ان چیزوں کی اگر حفاظت کرنے کے بعد آخر میں اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھیں تو یقین جانیں ہماری زندگی ایک مثالی زندگی ہو سکتی ہے۔ اور اسی کی طرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اور آپ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 5 چیزیں عطا فرمائی ہے، یہ جو 5 نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو ان 5 نعمتوں کو غنیمت جانو 5 سے پہلے۔ وہ 5 نعمتیں کیا ہے؟ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اگر تجھے جوانی عطا فرمائی ہے تو جوانی کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ بوڑھا ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تجھے صحت عطا فرمائی ہے تو صحت کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ تیرے جسم کو بیمار کر دیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مال عطا فرمایا ہے تو اس مال کو غنیمت جان اللہ کی نعمت سمجھ اس سے پہلے کہ تجھے فقیر بنا دیا جائے۔ پھر ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے فرصت کے لمحات جو عطا فرمائے ہیں نا، تو یہ فرصت کے لمحات کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ تجھے مشغول کر دیا جائے۔ اور آخر میں ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے نا، تو یہ زندگی کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ موت میں گرفتار کر دیا جائے۔ اب یہ 5 چیزیں ہیں، یعنی اگر کوئی آدمی لکھے نا تو 2 سطر میں وہ تحریر کر سکتا ہے، لیکن یہ 2 سطر اتنی جامع ہیں کہ ان 2 سطروں کے اوپر ہم اور آپ اگر عمل کر لینا تو یقین جانے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہماری زندگی شریعت مطہرہ کی پابندی میں ایسی گزرے کہ یہ 5 اصول کو یاد کر کے اس کی حفاظت کی کوشش کریں تو یقین جانے دنیا سے جب ہم جائیں گے نا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ تو آبرو لوٹنے والا تھا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ تو مال کو غصب کرنے والا تھا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ تو طاقت کی بنیاد پر ظلم کرنے والا تھا۔ یہ 5 اصول پر اگر عمل کر لیں گے تو دنیا سے جاؤ گے تو امام احمد رضا کے اس شعر پر عمل ہوگا کہ عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر ملا۔ اب آپ دیکھیے کہ موجودہ وقت میں سب سے زیادہ جو خرابیوں کا دروازہ ایک تو کھلتا ہے تو وہ ماں باپ کی لاپرواہی۔ ماں باپ کو اپنا حق تو یاد رہتا ہے، یعنی آپ جہاں پر بھی جائیں ماں باپ کی عظمت اپنی جگہ پر، ان کی عزت ان کا وقار یہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ جب اپنے حق کو یاد دلاتے ہیں تو آخر بچوں کا حق کیوں بھول جاتے ہیں؟ بچوں کا حق کیوں بھول جاتے ہیں؟ بچوں کے حق کو اگر بھول جائیں گے اور ان کے حقوق کو ادا نہ کیا گیا تو حال تو یہی ہوگا نا کہ باپ کو بچپن سے بیٹے نے اگر شراب پیتے ہوئے دیکھا، باپ کو اگر بچپن سے
بیٹے نے جوا کھیلتے ہوئے دیکھا، باپ کو بچپن سے بیٹے نے گانے باجے میں شامل ہوتے ہوئے دیکھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس ماحول کے اندر پروان چڑھے گا تو اس ماحول کا اثر تو اس کے اوپر پیدا ہوگا، اس ماحول کا اثر تو اس کے اندر پیدا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ باپ جب اولاد سے اپنے حق کو وصول کرنا چاہتا ہے تو حق کو وصول کرنے سے پہلے ایک باپ کو اولاد کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اولاد کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے حوالے سے فکر کرنی چاہیے۔ اور اولاد کی ذمہ داری کیا ہوا کرتی ہے پتہ ہے کیا؟ اولاد کی ذمہ داری میں یہ ہے، آج تو لوگ کچھ بولتے بھی نہیں، اگر شراب کے ذریعے مال کو جمع کر لیا، اگر جوئے کے ذریعے مال کو جمع کر لیا اور بیٹے کو بہترین مکان دے دیا، کاروبار دے دیا، پیسہ دے دیا، اور بہتر مکان دینے کے بعد اگر وہ بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کے خلاف آواز کو اٹھاتا ہے تو وہ اگر باپو کے پاس بھی جاتا ہے تو یہ کہتا ہے مولانا اس کے لیے میں نے اتنی فیسیلٹی دی، اس کے کمرے میں اے سی ہے، یہ ہے، وہ ہے، میں نے اس کے لیے اتنے مال کو جمع کیا لیکن اس نے میرا احسان نہیں مانا۔ لیکن اس بات پر غور نہیں کیا کہ تو نے جس راہ سے مال کو جمع کیا ہے تو وہ ایک فلیٹ تو کیا، اگر تو ایک محل کے اندر بھی رکھے گا تو مال حرام کو جمع کرنے کے بعد اس کے سائے میں جب اولاد کی تربیت ہوتی ہے تو یاد رکھنا کہ وہ اولاد ماں باپ کی وفادار نہیں بلکہ غدار ہی ہوا کرتی ہے۔ اور اولاد کے لیے اپنے لیے اگر رزق حلال کا اہتمام ہوتا ہے نا تو آپ کو دنیا میں آج بھی ایسی مثالیں ملے گی کہ بیٹا جھونپڑے کے اندر رہتا ہے لیکن باپ نے اگر حلال کھلایا ہے تو جھونپڑے میں رہنے کے بعد بھی باپ کے سکون کا ذریعہ ہوتا ہے، باپ کی عزت و وقار کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ ہماری زندگی اگر ایسے گزرنے لگے کہ شادی کرنے سے پہلے ایک نوجوان جوئے کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، جوا کھیلے گا، مال کو جمع کرے گا، مال کو جمع کرنے کے بعد وہ شادی کرے گا، اسی پیسے سے کھاتا ہے اور کھانے کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ میری نسل کے اندر تو ایسا پیدا ہونا چاہیے کہ اس کے وجود سے پورا علاقہ فیض حاصل کرے، میری نسل سے تو ایسا پیدا ہونا چاہیے کہ پورے علاقے کو فائدہ حاصل ہو۔ آپ نے کبھی اس بات کے بارے میں سوچا کہ ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کے حوالے سے ہم کو کیا تعلیم عطا فرمائی؟ آپ دیکھیں سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وارضاہ عنہ، واقعہ بیان نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی نکاح آنے والی نسل کی بہتری کے لیے اس طور پر ہوا کرتی تھی کہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے والد ماجد حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے سیب والا واقعہ تو سنا ہوگا نا، نہر کے اندر سے سیب بہہ رہا تھا، ندی میں سے سیب بہہ رہا تھا، بھوک کی شدت کی بنیاد پر اٹھا لیا، اب اس کو جب اٹھا لیا کھا لیا، بھوک ختم ہوئی، احساس پیدا ہوا، مالک کی تلاش میں نکلے، حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغ میں آپ پہنچے، اور وہاں پر جب آپ پہنچے تو کئی مہینے تک آپ مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کس کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب یہ مزدوری کرنے کے لیے ولایت کے منصب کے اوپر فائز، اللہ کا ولی یہ مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوا تو یہ کس چیز کے احساس نے ان کو محنت کرنے کے لیے تیار کر دیا؟ تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ احساس وہی ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان وہ یہ جانتے تھے کہ مسلمان کھاتا ہے تو حلال کھاتا ہے اور اس پر یہ فرض ہے۔ ایک سیب کے حوالے سے میدان محشر میں سوال نہ ہو، میدان محشر میں ذلت و رسوائی نہ ہو، تو ایک سیب کے سوال سے بچنے کے لیے
آپ باغ کے اندر مزدوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ اس کے بعد جب آپ کے سامنے یہ کہا گیا کہ ایسی لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا جو بے دست و پا ہے، ہاتھ بھی سلامت نہیں، پاؤں بھی سلامت نہیں، آنکھ بھی سلامت نہیں. وہ تو بعد میں پتا چلا، حجرہ عروسی میں جب آپ پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا اسے دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نور کا مجسمہ سامنے بٹھا دیا گیا ہو. وہ تو آپ کو بعد میں احساس ہوا، لیکن یہ کہ ایسی بچی کے ساتھ آپ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو کس بنیاد پر تیار ہوئے؟ صرف اس بنیاد پر کہ ان کے جسم کے اندر جو غذا گئی ہے نا تو وہ غذا ایسی ہونی چاہیے کہ ان کے دل کے اوپر خراب اثر پیدا نہ ہو، ان کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہو. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اپنی ذمہ داری کا احساس اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے آنے والی نسل کے بارے میں. تو آپ دیکھیں کہ جب باپ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیب کو معاف کروانے کے لیے مزدوری کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور ماں ایسی ہو کہ مکمل شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے والی ہوتی ہے، تو ان کے وہاں جنم لینے والے کو عبد القادر کہا جاتا ہے، ان کے وہاں جنم لینے والے کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. اب ہم آپ سوچیں کہ کیا ہمارے اندر یہ ذمہ داریوں کا احساس پایا جاتا ہے؟ دوستو، ابھی بھی وقت ہے، اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچیں، حرام کاموں سے بچیں، اور جو شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے یقین جانے ان چیزوں میں اگر گرفتار ہو گئے تو یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے. آپ دیکھیں وقتی طور پر آدمی کو، مثال کے طور پر جوا کھیلتا ہے تو کون سا مسلمان ایسا ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ جوا کھیلنا یہ ناجائز و حرام ہے؟ کوئی ایسا ہے؟ نہیں ہے نا. یعنی سبھی جانتے. جو مدرسے میں نہ بھی گیا ہوگا نا تو میرے خیال سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا کہ اسلام نے جوئے کو حرام فرمایا. اس کے باوجود بھی نہ جانے کتنے نوجوان جوئے کے اندر گرفتار ہیں، اور جوئے کے ذریعے راتوں رات کبھی کبھی جو مال آ جاتا ہے، کبھی کبھی جو مال آ جاتا ہے تو اس مال کو دیکھ کر ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت جلدی مالدار بننے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور مختصر سے وقت میں بہت سا مال ہم اپنے پاس جمع کر لیں گے. لیکن کبھی اس چیز کے بارے میں غور نہ کیا کہ یہ وہ مال ہے کہ جس کی نحوست کی بنیاد پر عمل خیر کی توفیق کو تجھ سے چھین لیا جاتا ہے. یہ مال حرام کے بارے میں یہاں تک اسلام نے تعلیم دی کہ اگر مال حرام جو ہوتا ہے نا، اگر آدمی چھوڑ کر بھی جائے، یعنی رات میں جوا کمایا، 2 لاکھ روپے جمع ہوئے اور فجر ہونے سے پہلے اگر مر گیا تو وہ 2 لاکھ روپے جو ہے وہ اولاد کھائے گی. لیکن یہ کہ مال حرام کو اس کے لیے قبر میں اور حشر میں ذلت کا ذریعہ بنایا جائے گا. مال حرام کو اس کے لیے قبر میں اور حشر میں ذلت کا ذریعہ بنایا جائے گا. اب آپ سوچیں کہ جب اسلام نے مال حرام سے روکا، جوئے سے ہم کو روکا، اور اس کے بعد بھی آدمی اگر اپنی زندگی کو جوئے کے اندر گزارتا ہے تو کیا میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا ہے کہ مال کہاں سے کمایا تھا، مال کس جگہ پر خرچ کیا تھا؟ یقیناً میدان محشر میں کمائی کا بھی حساب دینا ہے، کہاں پر خرچ کیا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. اور پھر یہ کہ اگر آپ نے اسی مال کو اپنی اولاد کو کھلا دیا، اپنی اولاد کے شکم میں اگر داخل کر دیا تو یاد رکھنا کہ یہ حرام مال کی نحوست ہوتی ہے کہ جو اس کے دل کے اندر اچھے لوگوں سے بغاوت کا مادہ پیدا کرتی ہے. یہ حرام مال کی نحوست ہوتی ہے، حرام غذا کی نحوست ہوتی ہے
کہ جس کی بنیاد پر دل مردہ ہو جاتا ہے. اور اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال حرام کی نحوست کے حوالے سے یہاں تک بتایا کہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت وكل نحم نبت من السحت كانت النار اولى به. یعنی ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ جسم داخل نہ ہوگا، جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام مال سے پرورش پاتا ہے. کیوں کہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی جسم حرام غذا سے پرورش پاتا ہے وہ تو اسی کے لائق ہے کہ اس کو دوزخ کے اندر داخل کیا جائے. اب آپ سوچیں کہ آپ نے اپنے جسم کی حفاظت کے لیے، یعنی آپ دنیا کی تکلیف سے، آپ دنیا کی پریشانی سے اتنا زیادہ ڈر گئے کہ آپ جھونپڑے میں نہیں رہنا چاہتے ہیں، اور جھونپڑے سے بچنے کے لیے آپ نے اگر مال حرام کو جمع کر لیا تو اتنا تو سمجھیں کہ اگر آپ نے مال حرام کو جمع کر کے جو بھی مکان بنایا یا جو بھی آرائش کے سامان پیدا کر لیے، تو جب آپ جھونپڑے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو حرام کھانے کی بنیاد پر اگر دوزخ کے اندر داخل کر دیا گیا تو اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ آپ جب دنیا کے اندر گرمی کی شدت کو، ٹھنڈی کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اگر حرام غذا کی بنیاد پر اگر آپ کو دوزخ میں داخل کر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا حال کیا ہوگا؟ آپ میدان محشر میں کیا جواب دیں گے؟ اور پھر یہ کہ دوزخ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس میں اگر سب سے کم درجے کا عذاب جو ہوتا ہے نا، یعنی اس سے کم درجے کا کوئی عذاب ہی نہیں ہے، کہ سب سے کم درجے کا عذاب یہ ہے کہ پاؤں کے اندر آپ کی جوتی کو پہنایا جاتا ہے تو دماغ ایسے کھولتا ہے جس طرح کے دیگچی میں کھانا ابلتا ہے، کھانا پکتا ہے. یہ سب سے کم درجے کا عذاب ہوتا ہے. تو آپ اگر جوئے کے ذریعے مال کو جمع کرتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھنا کہ نہ تو آپ نے اپنے اوپر رحم کیا، نہ تو آپ نے اپنے آنے والی نسل کے اوپر رحم کیا. کیونکہ اگر صحیح معنوں میں اگر تم اولاد سے محبت کرنے والے ہوتے تو وہ اولاد کہ جس کے جسم میں بخار کی گرمی پیدا ہو جائے تو آپ اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. وہ اولاد کہ جس کو اگر سوئی لگ جائے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جس کو اگر کوئی ایک تھپڑ مار دے تو آپ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کی حرام غذا کی بنیاد پر اگر اس کا دل مردہ ہو گیا، اگر وہ شریعت مطہرہ سے بغاوت کرنے والا بن گیا، اگر وہ باطل فرقوں کی طرف حرام غذا کی نحوست کی بنیاد پر چلا گیا، تو آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کیا جواب دیں گے؟ اپنے بچوں کے لیے اس لیے یاد رکھیں کہ سچی اولاد سے محبت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہر اس راستے کو چھوڑا جائے کہ جس راستے مال حرام کو جمع کرنے سے شریعت نے منع فرمایا، چاہے وہ جوا ہو چاہے چوری ہو. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں معاذ اللہ، اور لوگ کچھ کہتے بھی نہیں. یہ حقیقت یہ ہے کہ جہالت کا نتیجہ ہے. ہم نے سنا ہے کہ بعض جگہ ایسی ہے کہ پاکٹ مار جو ہوتے ہیں نا وہ غریب نواز کی چھٹی کرتے ہیں. ہاں، پاکٹ مار ہوتے ہیں تو غریب نواز کی چھٹی کرتے ہیں. سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی 11ویں کرتے ہیں. ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اگر اپنے حرام مال کو غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی 11ویں کے نام کے اوپر خرچ کرتے ہیں نا تو غوث پاک کا فیضان یہ تو دور کی بات ہے. ہاں، البتہ یہ ہے کہ غوث پاک کا عقاب نازل ہو سکتا ہے. کیوں کہ آپ نے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کیا جانا ہے؟ ارے وہ ہم ہوتے ہیں کہ ہم سے 100 روپیہ اگر کوئی مسافہ کر کے دے جائے نا تو ہماری نظر نوٹ پہ ہوتی ہے. ہاں کہ بھائی یہ تو نوٹ ہے، فلاں آدمی دے گیا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ وہ نوٹ کو بھی دیکھا کرتے ہیں
اور نوٹ کو کیسے حاصل کیا اسے بھی جانتے ہیں، غوث پاک کی بارگاہ، اور حرام سے اتنی زیادہ نفرت کرنے والے کہ آپ ذرا دیکھیں کہ وہ حلال کا کتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ اکثر حضرت کا کھانا بھی جو بنتا تھا نا تو حضرت نے زمین کا ایک حصہ خریدا تھا اور جس کے اندر کھیتی ہوتی تھی اور اسی کے اندر غلہ وغیرہ اگایا جاتا تھا، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے اسی کھانے کو پسند فرماتے تھے، اپنے لیے اسی کھانے کو پسند فرماتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں وہاں کا جو حاکم ہے وہ تحفہ لے کر آیا، یعنی ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب خواہش کو ظاہر کیا تو آپ نے بہت مشکل سے اجازت دی۔ جو لوگ حرام مال کو بزرگوں کے نام پر خرچ کرتے ہیں نا، وہ سوچیں کہ جب وہ حاکم آیا اور آل رسول تھا، اہل بیت سے تعلق رکھتا تھا، تو آپ نے ملنے کی اجازت دی، تو اس نے 10 تھیلیاں آپ کی بارگاہ میں اشرفی یا جو بھی پیسہ ہے اس کی پیش کی۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ بہت زیادہ وہ اصرار کرنے لگا نا، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ایک تھیلی کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ایسے جیسے ہم کپڑا نچوڑتے ہیں نا، غوث اعظم نے تھیلی کے اوپر ایسے زور سے ہاتھ پھیرا تو اس میں سے خون نکلنے لگا، اس میں سے خون نکلنے لگا۔ خون کو نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ حاکم جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ ہوش میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے آل رسول ہونے کا لحاظ نہ ہوتا نا تو تیرے مال سے اتنا خون جاری ہوتا کہ تیرے محل تک چلا جاتا، تیرے مال سے اتنا خون جاری ہوتا کہ تیرے محل تک چلے جاتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے اوپر ظلم کر کے مال کو جمع کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ یہ مال عبد القادر کھائے، ایسے مال کو عبد القادر کبھی بھی اپنے لیے پسند نہیں فرماتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ غوث پاک وہ ہے کہ مال کو بھی جانتے ہیں کہاں سے آیا، کس پر ظلم کر کے لیا گیا، غصب کر کے لیا ہے یا جوئے سے لیا ہے یا شراب سے لیا ہے، وہ بھی جانتے ہیں۔ تو یقین جانیں کہ سرکار بغداد ہو یا خواجہ اجمیری ہو یا جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، سب کی بارگاہ میں اگر مال کو قبول کیا جاتا ہے تو حلال ہی کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی جیب کو کاٹنے کے بعد یعنی ایسے حالات کہ معاذ اللہ رب العالمین کسی کی جیب کو کاٹ لیا جائے، کم سے کم اتنا تو سوچے کہ اگر کسی کی جیب کٹ گئی، اگر وہ اپنے بچوں کی دوائی کے لیے جا رہا ہے اور اس کے پاس وہ آخری پیسے ہیں، تو کیا اس کی جو ہائی ہے، اس کے دل سے جو آہ نکلنے والی ہے، تو تو 5000 لے کر آ گیا تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ایک کے دل کی آہ کو لے کر وہ 5000 کے ذریعے تیرے بیوی بچے سکون اور آرام سے سو پائیں گے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کی جیب کو اگر معاذ اللہ کاٹ دیا جائے تو تیرا خاندان چل جائے گا؟ اس بات کو یاد رکھ کے چلنا کہ حرام ذریعے سے اگر بکرے کے گوشت کو بھی کھایا جائے گا تو یاد رکھنا کہ وہ دل کو مردہ ہی کرتا ہے، اور حلال ذریعے سے اگر سوکھی روٹی بھی کھائے تو دل روشن ہی ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے لیے رزق حلال کا اہتمام کریں اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اسے غنیمت جانے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اتنے بے غیرت ہو جاتے ہیں۔ کئی علاقے ایسے ہیں، کئی علاقے ایسے ہیں، بیچ میں سورت شہر کے ایک علاقے کے بارے میں آیا کہ وہاں پر نوجوان جو ہے نا وہ پوری رات موبائل کھیلتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، اور دن نکلنے کے بعد ان کی بہنیں یہ کام پہ جاتی ہیں۔ کہاں جاتی ہیں؟ وہ پوری رات موبائل پہ گیم کھیلیں گے، وہ حرام کاموں میں وقت گزاریں گے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں نہ جانے مین روڈ پہ
پارلے پوائنٹ پہ نہ جانے کہاں کہاں کام پہ جاتی ہے اور نہ جانے کتنے حرام کاریوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو کیا ہم اتنے زیادہ نکمے ہو گئے یا یہ کہ ہماری ہڈیاں اتنی زیادہ کمزور ہو گئی کہ ہم اپنے گھر والوں کو کھلا بھی نہیں سکتے؟ ہاں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام کریں، لیکن آپ اگر آرام کرنا چاہیں اور ان کو اگر بازار کی زینت بنا دیں تو یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے. ہمارے اسلاف میں تو ایسے گزرے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے ایک ہیں جو حج کر کے واپس تشریف لائی نہ تو ان کو دوبارہ لوگوں نے کہا کہ آپ حج کے لیے تشریف لے جائیں. اب آپ سوچیں کہ وہ خیر القرون کا زمانہ اور ازواج مطہرات میں سے یعنی جن کو لقب ہی یہ ہے کہ یہ مومنوں کی ماں ہے، یعنی ہم سب کی مائیں ان کے قدموں پر قربان کر دیں پھر بھی ان کے مقام اور مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہ کہ عورت کے لیے کیا بہتر ہوتا ہے وہ اسلام نے ہم کو بتایا کہ وہ یہ کہتی ہے جب ان سے کہا گیا کہ حج کے لیے دوبارہ تشریف لے جائے تو وہ یہ کہتی ہے کہ میرے اوپر حج کرنا جو فرض تھا نا وہ فرض تو میں نے ادا کر دیا، اب جاؤں گی تو نفل کے لیے جاؤں گی، تو جب فرض میں نے ادا کر دیا تو اب تو میرے رب کا حکم میرے لیے یہی ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہے. کتاب میں یہ ملتا ہے کہ بس ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے وہ مکہ معظمہ گئی، باقی پوری زندگی انہوں نے اپنے گھر کے اندر ہی گزار دی. اب سب سے بہتر زمانے میں خیر القرون کے زمانے میں وہ یہ سوچتی ہے کہ گھر کے اندر رہنا یہ سب سے بہتر ہے. اور آج ایسا ہے کہ لڑکیوں کو اگر چہار دیواری کے اندر بھی اگر رکھ دیا جائے تو ہزاروں واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ چہار دیواری میں رہنے کے بعد بھی زنا کے دروازے کھل جاتے ہیں. حالات اتنے زیادہ خراب کہ اب تو یہ کہ پہلے جو کھڑکی کے اوپر لڑکی کھڑی ہو جائے اور نظر ملنے سے جو خرابی پیدا ہوتی تھی، دروازے کے اوپر کھڑی ہو جائے تو کھڑی ہونے سے جو خرابی پیدا ہوتی تھی، آج یہ موبائل نے حال یہ کر دیا کہ کھڑکیوں کو بند کر دو، دروازوں کو بند کر دو. 1000 مرتبہ دروازے پر نکلنے سے جو خرابی پیدا ہوتی تھی اس سے کئی گنا زیادہ خرابیاں یہ موبائل کے ذریعے پیدا ہو رہی ہیں. اس کے بعد بھی اگر آدمی یہ سوچے کہ نہیں ہماری تو ضرورتیں اتنی زیادہ ہے کہ بیوی تو کام کے اوپر جائے گی، تو کم سے کم یہ تو دیکھیں پردے کا اہتمام ہے کہ نہیں ہے، یا یہ تو دیکھیں کہ وہاں پر غیر محرم جو ہوتا ہے اس سے اختلاط ہوتا ہے یا نہیں ہے، یا یہ تو دیکھیں کہ جب تیرے محلے میں تیری بہن سلامت نہیں ہے تو یہاں سے اگر شہر تک جائے، شہر سے اگر یہاں تک آئے تو راستے کے اندر حالات کیا ہوں گے اس کو کون جانتا ہے. یعنی دنیا کی محبت، مال کی محبت اتنی زیادہ پیدا ہو گئی کہ آدمی بہتر زندگی گزارنے کے لیے جو حقیقت میں بہتر نہیں ہے، دنیا والوں کی نظر میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنی نسل کو اس راہ کے اوپر ڈال دے کہ اگر معاذ اللہ اگر زنا ہو جائے نا تو جس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا، اس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ جب کوئی بندہ زنا کے اندر گرفتار ہوتا ہے تو سر کی طرف سے اس کے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے جب تک زنا میں گرفتار رہے. آپ سوچیں کہ وہ زنا کہ جس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ میدان محشر میں اگر اٹھے گا تو اس حال میں آئے گا کہ زنا کرنے والے کی شرمگاہ سے بدبو پیدا ہوتی ہوگی، اور محشر والے اس کی شرمگاہ کی بدبو سے جان لیں گے کہ یہ دنیا کے اندر زنا کرنے والا تھا یا زنا کرنے والی تھی. تو لہذا دوستو اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہم ایک بہتر ماحول بنائیں، نہ جوا کھیلیں، نہ شراب نوشی کریں. اور شراب نوشی جس کو ام الخبائث کہا گیا، کیا کہا گیا؟ اسلام نے اسے ام الخبائث کہا، یعنی جتنی بھی خباثتیں ہیں نا، جتنی بھی خرابیاں، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان تمام برائیوں کی اصل اور بنیاد یہ شراب کو کہا گیا.
خریدنے والا وہ مجرم، بیچنے والا وہ مجرم، مدد کرنے والا وہ مجرم، اور پینے والے کا جہاں تک سوال ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ حضرت علی کی ایک بات مجھے یاد آئی، وہ عرض کرتا چلوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی